شروع اللہ کے نام سے جو نہایت رحم کرنے والا اور مہربان ہے۔ آج جس ٹاپک کے بارے میں ڈسکس کرنے لگا ہوں وہ آپ سبھی تھم نیل سے جان چکے ہوں گے کہ اسٹوڈنٹس جو کہ سمسٹر 3 اینڈ 4 کے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں بی ایس ایجوکیشن کے اندر، انہیں ایک پورٹ فولیو بنانا ہوتا ہے۔ آبزرویشن پورٹ فولیو کا نام بھی اس کو دیا جاتا ہے۔ وہ کیسے بنایا جائے گا اور اس کے اندر ڈاکومنٹیشنز کیا ہوں گی، کیا کیا چیزیں ان کو ریکوائر ہوں گی جن کا وہ استعمال کرتے ہوئے اپنے پورٹ فولیو کو آسانی کے ساتھ تیار کر لیں گے۔ آج ہم اسی کے بارے میں ڈسکس کریں گے۔ اگر آپ واقعی میں یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ایک آبزرویشن پورٹ فولیو ٹیچر کیسے تیار کر سکتا ہے تو آپ ویڈیو کے ساتھ آخر تک بنے رہیں، اور اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی ویڈیوز بھی آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ اب ہم اپنے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں۔ سب سے پہلے میں ڈیفائن کر دوں کہ پورٹ فولیو کیا ہوتا ہے۔ تو پورٹ فولیو سے مراد آپ ایک فائل کا نام دے سکتے ہیں پورٹ فولیو کو، ایسی فائل جس کے اندر تمام طرح کے ڈاکومنٹس آپ محفوظ رکھتے ہیں۔ تمام وہ ڈاکومنٹس جن پہ آپ کام کرتے ہیں ان کو ایک ترتیب کے ساتھ ایک آرگنائز طریقے سے جب آپ اکٹھا کرتے ہیں تو وہ آپ کا پورٹ فولیو کہلاتا ہے۔ آج میں آپ کو مکمل پورٹ فولیو بنانے کا طریقہ سکھاؤں گا جس کے ذریعے آپ آسانی کے ساتھ اپنا پورٹ فولیو بنا لیں گے۔ اب ہم چلتے ہیں ٹاپک پر اور ڈسکس کرتے ہیں کہ پورٹ فولیو کو کیسے بنایا جا سکتا ہے۔ پورٹ فولیو کے تھیم پیج کے بعد اس کے بعد آپ کا انڈیکس پیج ہوتا ہے۔ انڈیکس پیج مین آپ کے وہ تمام کنٹینٹ جو پورٹ فولیو کے اندر آپ لگائیں گے وہ ترتیب کے ساتھ آپ نے ایک انڈیکس میں ترتیب دینے ہوتے ہیں، ایک کنٹینٹ کی شکل میں ترتیب دینے ہوتے ہیں، اور وہی ترتیب آپ کے آگے پورے پورٹ فولیو کی بھی ہوتی ہے۔ ایک اسٹوڈنٹ پورٹ فولیو کی انڈیکس کی ترتیب کچھ یوں ہوگی۔ سب سے پہلا جو پیج پورٹ فولیو کے اندر آپ لگائیں گے وہ انٹروڈکشن کا ہوگا۔ انٹروڈکشن مین آپ اپنا انٹروڈکشن کروا رہے ہوں گے جس پیج کے اندر، وہ آپ کا انٹروڈکشن پیج کہلائے گا، اور اسی میں آپ منشن کریں گے پورٹ فولیو کے متعلق بھی کہ آپ کا پورٹ فولیو کس متعلق ہے اور اس کا کیا ریزن ہے اور یہ کیوں آپ بنا رہے ہیں۔ اس کے بعد نیکسٹ پیج آپ لگائیں گے فائنل سیلف اسیسمنٹ کا۔ فائنل سیلف اسیسمنٹ مین آپ نے پورا ایک پریکٹیکم کیا، آپ نے وقت گزارا ایک سکول کے اندر، اور اس کے بعد آپ نے ایک رپورٹ تیار کی۔ وہ پوری رپورٹ آپ 2 پیج میں یا 3 پیج کے اندر سبمٹ کریں گے۔ وہ پیج آپ کے کنٹینٹ کے بالکل نیچے لگیں گے۔ آپ کا جو کنٹینٹ پیج ہوگا اس کے بالکل نیچے دوسرے جو پیج آپ لگائیں گے وہ آپ کے فائنل سیلف اسیسمنٹ کے ہوں گے۔ اس کے بعد جو کنٹینٹ کا آپ کا تیسرا حصہ ہوگا، جو 3rd کنٹینٹ آپ استعمال کریں گے، وہ نیشنل پروفیشنل اسٹینڈرڈ فار ٹیچرز کا آپ چارٹ لگائیں گے۔ اپنے پورٹ فولیو کے اندر آپ نیشنل پروفیشنل اسٹینڈرڈ فار ٹیچرز کو آپ شامل کریں گے، اور ان کی باقاعدہ فوٹوز کاپیز اگر آپ کے پاس اویلیبل ہوں، یا آپ خود اپنے ہاتھ سے لکھ کر وہاں پہ ان کو آپ اپنے پورٹ فولیو کا حصہ بنا سکتے ہیں۔ 4 نمبر پر آپ کا جو کنٹینٹ آئے گا وہ ایلیمنٹ آف ٹیچر انگیجمنٹ کا آئے گا۔ اس کو میں بریفلی بعد میں ڈسکس کرتا ہوں۔ 5 نمبر پر آپ کا کلاس روم مینجمنٹ آبزرویشن کا کنٹینٹ آئے گا۔ اسی طرح 6 نمبر پر چلڈرن انگیجمنٹ آبزرویشن جو آپ کریں گے آپ اس کا ریکارڈ لگائیں گے، اور 7 نمبر پر یوز آف اے وی ایڈز ان کلاس روم کے متعلق آپ جو بھی ڈیٹیل ہوں گی لگائیں گے پورٹ فولیو کے اندر۔ اسی طرح 8 نمبر پر آپ سیشن پلاننگ کے متعلق
جو بھی آپ سیکھیں گے یا جو بھی سیشن پلاننگ کریں گے آپ، اس کے تمام کنٹینٹس آپ 8 نمبر پر لگائیں گے، اور 9 نمبر پر جو آپ لگائیں گے وہ لیسن پلاننگ ان انگلش کے اندر جو بھی آپ لیسن پلاننگ کریں گے وہ آپ لگائیں گے۔ اسی طرح کنٹینٹ یا انڈیکس کے اندر 10 نمبر پر آپ لیسن پلاننگ ہی لگائیں گے اردو کی، جو آپ اردو سیشنز لیں گے، اردو سیشن کے متعلق آپ جو ٹیچنگ کریں گے، پریپیرنگ آف لیسن پلاننگ اور ٹیچنگ آف لیسن پلاننگ جو بھی ہوں گے وہ آپ اپنے 10 نمبر پر لگائیں گے۔ ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ کیسے ہم نے سب سے فرسٹ پہ جو انٹروڈکشن کا پیج ہے وہ کیسے ہم نے تیار کرنا ہے۔ انٹروڈکشن پیج کے اندر آپ نے اپنا نیم منشن کرنا ہوتا ہے، اس سے نیچے آپ نے اپنی کلاس کو منشن کرنا ہوتا ہے، اور اس سے نیچے آپ نے رول نمبر کو منشن کرنا ہوتا ہے۔ اسی طرح اس سے نیچے آپ جو لکھیں گے وہ اپنے سمسٹر کے بارے میں لکھیں گے، اور لاسٹ پہ آپ اپنے ڈپارٹمنٹ کے بارے میں لکھیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے جو ڈیٹیل ہوں گی مزید وہ بھی آپ نے انٹر کرنی ہے کہ کون سے اسکول میں آپ کو ڈیٹیل کیا گیا ہوا ہے، اور آپ نے کتنا عرصہ اس میں آپ نے پیریڈ گزارنا ہے۔ انٹروڈکشن کے بعد جو آپ کو بتایا گیا کہ 2 پیج آپ نے لگانے ہیں، وہ آپ نے فائنل سیلف اسیسمنٹ کے متعلق لگانے ہیں۔ اب فائنل سیلف اسیسمنٹ آپ کے جو ٹیچنگ سٹینڈرز ہیں ان کے مطابق ہوگی۔ آپ نے فائنل سیلف اسیسمنٹ میں یہ دیکھنا ہے کہ پورے پریکٹیکم کے اندر جو آپ نے کام کیا ہے، آیا کیا وہ آپ کا ٹیچنگ سٹینڈرز کے مطابق ہوا ہے یا نہیں ہوا۔ اگر تو آپ کا ٹیچنگ سٹینڈرز کے مطابق ہی آپ نے کام کیا ہے، ظاہر آپ پریکٹیکم کرنے گئے ہوئے ہیں تو آپ ٹیچنگ سٹینڈرز کو ہی سامنے رکھ کر آپ پریکٹیکم میں حصہ لیں گے، تو آپ نے جو بھی پورٹ فولیو کی جو سیلف اسیسمنٹ ہوگی، آپ نے بتانا ہے کہ کون کون سے ایریاز کے اندر اس شیٹ پر موجود ڈیٹیل آپ نے انٹر کرنی ہے۔ کیونکہ یہ شیٹ جو بنی ہوئی ہے آپ اس پہ دیکھ سکتے ہیں کہ کیا کیا چیزیں آپ نے یہاں پہ منشن کرنی ہیں۔ آپ نے تمام سٹینڈرز کو سامنے رکھ کر اس شیٹ کو تیار کرنا ہے، سیلف اسیسمنٹ لینی ہے، لیکن سیلف اسیسمنٹ آپ پورٹ فولیو مکمل کرنے کے بعد ہی لے سکتے ہیں۔ اگر آپ اس شیٹ کو دیکھیں تو سب سے پہلے جو آپ سٹینڈرڈ یہاں پہ منشن ہے، اس کے بعد جو چیز یہاں پہ لکھی ہوئی ہے وہ لکھی ہوئی ہے کہ مٹیریلز، ڈاکومنٹس اینڈ ادر آرٹیفیکٹس دیٹ پرووائڈ ایویڈنس آف میٹنگ ایچ سٹینڈرڈس۔ نیکسٹ جو آپشن یہاں پہ موجود ہے وہ پیج نمبر کا ہے کہ آپ نے پورٹ فولیو کے اندر پیج نمبر کس پر یہ چیز آپ کا جو سٹینڈرڈ ہے، پیج کون سے لیسن پلان کے اندر یا کون سے پیج پر آپ نے کام کیا ہوا ہے پورٹ فولیو کے اندر، پورٹ فولیو کا آپ نے وہاں کے پیج نمبر منشن کرنا ہے کہ وہاں پہ آپ کو یہ سٹینڈرڈ، جیسے پہلا جو سبجیکٹ میٹر نالج کے بارے میں ہے تو یہ سٹینڈرڈ آپ کو پیج نمبر 39، 40، 50 یا 60 پر مل جائے گا۔ اس کے بعد جو چیز یہاں پہ منشن ہے وہ لیول سیلف اسیسمنٹ بائی اسٹوڈنٹ ٹیچر، یہاں پہ کہ اسیسمنٹ کا جو لیول ہے وہ کتنا رہا اسٹوڈنٹ ٹیچر کا، اسیسمنٹ بائی کالج یونیورسٹی سپروائزر، اور اس کے بعد کالج یا جو سپروائزر ہیں آپ کے، تو انہوں نے آپ کے لیے کیا سجیسٹ کیا ہے۔ ان تمام خیال رکھتے ہوئے آپ پورے پورٹ فولیو کی سیلف اسیسمنٹ کریں گے۔ اس کے بعد ہم نیشنل پروفیشنل اسٹینڈرڈ فار ٹیچر ان پاکستان کے بارے میں ڈسکس کریں گے۔ نیشنل پروفیشنل اسٹینڈرڈ فار ٹیچر ان پاکستان یہ ایک سلیکٹڈ جو آپ کے اسٹینڈرڈس ہیں، انہی کے مطابق پاکستان کے اندر آپ کو ٹیچنگ سکھائی جاتی ہے اور آپ سے ٹیچنگ کروائی جاتی ہے۔ ان 10 سٹینڈرڈز کو اگر ہم دیکھیں تو سب سے پہلا جو سٹینڈرڈ آتا ہے وہ سبجیکٹ میٹر نالج۔ آپ اس سے مراد لے سکتے ہیں کہ آپ
کتنا سبجیکٹ میٹر نالج رکھتے ہیں، سبجیکٹ کے بارے میں آپ کو کتنا نالج ہے۔ ہیومن گروتھ اینڈ ڈیولپمنٹ جو نیکسٹ اسٹینڈرڈ ہے وہ ہیومن گروتھ اینڈ ڈیولپمنٹ ہے۔ یہاں پہ آپ نے خیال رکھنا ہے کہ اس اسٹینڈرڈ کے اندر آپ کتنا ہیومن گروتھ ہو رہی ہے، آپ جو ٹیچنگ کر رہے ہیں، آپ جو پڑھایا جا رہا ہے اس کے اندر ہیومن گروتھ کتنی ہے، اس کے اندر کچھ ایسے ایلیمنٹس موجود ہیں کہ جن سے تشخص ایک شخص کی جو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، شخصیات کی جو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے وہ ہو رہی ہے یا نہیں۔ اس کے بعد جو تھرڈ سٹینڈرڈ ہے وہ نالج آف اسلامک ویلیوز سوشل لائف سکلز کے متعلق ہے۔ آپ جو ٹیچنگ کر رہے ہیں اس کے اندر آپ نے اسلامک ویلیوز اور سوشل لائف سکلز کو پروموٹ کرنا ہے۔ جن چیزوں کا آپ نے اپنے لیسن پلان کا حصہ بنانا ہے اور ڈیلی روٹین ٹیچنگ کے اندر بھی آپ نے اس چیز کو پروموٹ کرنا ہوتا ہے۔ اب جو فورتھ سٹینڈرڈ ہے وہ ہے انسٹرکشنل پلاننگ اینڈ اسٹریٹجیز۔ انسٹرکشنل پلاننگ اینڈ اسٹریٹجیز مین جو آپ پلاننگ کریں گے اس کے اندر آپ نے اسٹریٹجیز کا استعمال کرنا ہوتا ہے۔ اس کے بعد جو ففتھ سٹینڈرڈ ہے وہ ہے اسیسمنٹ کے متعلق۔ اسیسمنٹ مین آپ نے ایک جو لیسن آپ نے پڑھایا ہے تو اس کو ایویلویٹ کیسے کرنا ہے، یا پورے چیپٹر کا آپ نے اسیسمنٹ کیسے لینی ہے۔ اسیسمنٹ آپ کو یہ بتاتی ہے کہ آپ کا لیسن کتنا فروٹفل رہا، کتنا کامیاب رہا۔ اس کے بعد جو سکس سٹینڈرڈ جس کا آپ نے ٹیچنگ کے دوران خیال رکھنا ہوتا ہے وہ لرننگ انوائرمنٹ کا ہوتا ہے۔ لرننگ انوائرمنٹ مین آپ جہاں پہ پڑھا رہے ہیں کیا وہ جگہ پڑھانے کے لیے موزوں ہے یا نہیں ہے۔ مثال کے طور پر آپ ایک ایسی جگہ پہ اسکول موجود ہے جہاں پہ بہت زیادہ شور و غل ہے اور سڑک قریب ہے، تو کیا وہاں پہ پڑھانا پاسیبل ہوگا یا نہیں ہوگا۔ اس کے بعد آپ لرننگ انوائرمنٹ کیسے کریٹ کر سکتے ہیں، آپ کا روم انوائرمنٹ کیسا ہے، آپ کی کلاس روم مینجمنٹ کیسی ہے، یہ تمام چیزیں اس میں شامل ہوتی ہیں۔ نیکسٹ اسٹینڈرڈ جو ہے 7 نمبر، وہ یہ کہتا ہے کہ افیکٹو کمیونیکیشنز اینڈ انفارمیشن کمیونیکیشن ٹیکنالوجی۔ یہ اس کے اندر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ افیکٹو کمیونیکیشن ہونی چاہیے، آپ کی کمیونیکیٹ کرنا جو ہے نا، آپ کی کمیونیکیشن، آپ کی بات چیت ایسی ہونی چاہیے جو افیکٹو ہو، دوسرے کو اپنی طرف راغب کر سکتی ہو۔ اس کے بعد کمیونیکیشن جو انفارمیشن کمیونیکیشن ٹیکنالوجیز کا آپ ٹیچر کے اندر استعمال کریں تاکہ آپ کی ٹیچنگ بہتر ہو اور اس میں انہانسمنٹ آئے۔ اس کے بعد 8 نمبر سٹینڈرڈ جو ہے وہ کولیبریشن اینڈ پارٹنرشپ کے متعلق ہے۔ کولیبریٹ کرنا اور پارٹنرشپ کرنا، ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کے کسی کام کو کرنا، کولیبریشن اینڈ پارٹنرشپ کے زمرے میں آتا ہے۔ اس کے بعد جو سٹیپ آتا ہے وہ جو سٹینڈرڈ ہے وہ ہے کنٹینیوس پروفیشنل ڈیولپمنٹ اینڈ کوڈ آف کنڈکٹ۔ اس سے یہ مراد ہے کہ آپ لگاتار اپنی ٹیچنگ کو بہتر کرنے کے لیے کوشش کرتے رہیں۔ جو بھی پورٹ فولیو کے اندر آپ ریفلیکشن کا جو سیکشن آتا ہے وہ اسی سٹینڈرڈ سے ریلیٹ کرتا ہے۔ اسی سٹینڈرڈ کے اندر آپ اس چیز کو میئر کرتے ہیں کہ کیا آپ کی پروفیشنل ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے۔ اگر تو نہیں ہو رہی ہے تو کون سے ایریاز کے اندر آپ کو مزید محنت کی ضرورت ہے۔ تو سٹینڈرڈ 9 جو آپ کا وہ ریفلیکشنز اور اس سے متعلق ہی آپ کو آگاہی دیتا ہے۔ سٹینڈرڈ نمبر 10 از آپشنل، اور سٹینڈرڈ 10 جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ انگلش از اے فارجن لینگویج اور سیکنڈ لینگویج۔ اس سے مراد ہم یہ لیتے ہیں کہ ہمیں اس میں مہارت حاصل کرنی چاہیے، انگلش میں بھی ہمیں مہارت ہونی چاہیے۔ ایک بچے کو بھی آپ نے اس طرح سے تیار کرنا ہے کہ وہ انگلش میں مہارت حاصل کرے۔ اس کے بعد جو نیکسٹ کنٹینٹ ہم ڈسکس کریں گے وہ ٹیچنگ انگیجمنٹ وربل بیہیویئر کے بارے میں ہے۔ جو ایک اسٹوڈنٹ ٹیچر ہوتا ہے وہ کلاس روم کے اندر بیٹھ کے اسی چیز کی آبزرویشن لیتا ہے، کیونکہ ایک جو آپ کا سپروائزر ہوگا اسٹوڈنٹ ٹیچر کا، وہ اس کو یہ بتائے گا
کہ آپ کو پتہ ہے کہ ایک سپروائزر آپ کو مکمل طور پہ آپ کو گائیڈ کرتا ہے کہ آپ نے ان چیزوں کی آبزرویشن لینی ہے، وہ ایک آپ کو ٹول مہیا کرتا ہے، اس ٹول کے ذریعے ہی آپ وہاں پہ آبزرویشن لیتے ہیں۔ میں آپ کے ساتھ جو آبزرویشن کے متعلق ایک ٹول شیئر کر رہا ہوں جو آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں، تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں سب سے جو وربل بیہیویئر ہے جو آپ یوز کر رہا ہوگا ایک ٹیچر، اور جس کو آپ نے نوٹ کرنا ہے، اس میں گیونگ انفارمیشن کا آپشن آتا ہے کہ وہ کتنی انفارمیشن بچوں کو دے رہا ہے۔ نیکسٹ جو وربل بیہیویئر ہے وہ کوسچننگ کا آتا ہے کہ ایک ٹیچر نے کتنی بار کوسچننگ کیے، کتنی بار سوالات پوچھے۔ اس کے بعد آنسرنگ کا آتا ہے کہ اگر اس سے کوئی اسٹوڈنٹ سوال پوچھتا ہے تو کیا وہ بچوں کے سوالوں کا جواب دے رہا ہے یا نہیں دے رہا، یہ آپ نے نوٹ کرنا ہوتا ہے۔ اس کے بعد ڈائریکٹ انکریجمنٹ اس کے اندر کتنی ہوگی کہ وہ کتنا انکریج کر رہا ہے اسٹوڈنٹس کو کہ وہ لرن کریں یا کسی چیز کی طرف ان کو راغب کر رہا ہے۔ اس کے بعد ڈائریکٹ پرائزز کے متعلق آپ جانیں گے۔ اس کے بعد گیونگ ڈائریکشنز کیا ہیں اور کنٹرول کے بارے میں کیا ہے۔ اب یہ جو چارٹ آپ کے سامنے شو ہو رہا ہے، آپ اس میں دیکھیں کہ وربل بیہیویئر جو تمام وہ دیے ہوئے ہیں، اس کے بعد آپ دیکھیں کہ ٹاکلی کتنے تھے، ٹوٹل اس نے کتنے کیے، اور اس کے بعد اس پہ آپ کومنٹ کریں گے یہ کس طرح کے تھے، ان میں کن چیزوں کی کیا جو ہے نا بہتری کی ضرورت ہے، یا آپ نے کیسے ان کو پایا۔ ان تمام ایلیمنٹس کو آپ مد نظر رکھتے ہوئے ایک ٹیچر کی آبزرویشن لیں گے یا ایک کلاس کی آبزرویشن لیں گے۔ جیسے ان تمام چیزوں کو آپ سامنے رکھیں گے اور آپ وقتاً فوقتاً نوٹ کریں گے۔ ان تمام چیزوں کو اپنے ذہن میں رکھ کے ٹیچر جو بھی ایکشن لے گا وہ آپ نے نوٹ کرنا ہوتا ہے، آپ نے آبزرو کرنا ہوتا ہے، اور نوٹ بک پر آپ نے اس کو مینشن کرنا ہوتا ہے۔ اس کے بعد جتنے بھی دن آپ کی یہ آبزرویشن ہوگی، آپ نے ڈیلی کا ایک چارٹ بنانا ہوتا ہے، اور ڈیلی جتنی کلاسز کی آپ آبزرویشن لیں گے اسی کے حساب سے آپ نے اس کو پورٹ فولیو کے اندر سبمٹ کرنا ہوتا ہے ڈیٹ وائز، کہ آج کی تاریخ میں آپ نے یہ کام کیا، نیکسٹ آنے والے دن میں آپ نے یہ کام کیا، یا پہلے یہ کام کیا ہوا تھا۔ تو تاریخ کے مطابق ڈیٹ وائز آپ نے اس کو کیلنڈر کے مطابق مینشن پورٹ فولیو کے اندر سبمٹ کرنا ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایلیمنٹ آف ٹیچر انگیجمنٹ میں بہت سے اور بھی ایلیمنٹ آتے ہیں، جیسے ووکل ڈیلیوری ہے، آئی کانٹیکٹ ہے، گیسچر کیسے استعمال کرتے ہیں، فوکل ایکسپریشن کیسے ہیں، ایٹیٹیوڈ کیا ہے، باڈی موومنٹ کیا ہے، ورڈ سلیکشن کیا ہیں، آئیڈیاز شیئرنگ ہیں، اور اسٹوڈنٹ پرابلمس کے بارے میں وہ کیا جان رہا ہے یا نہیں جان رہا۔ ان تمام چیزوں کو آپ جو ہے ایلیمنٹ آف ٹیچر انگیجمنٹ میں رکھتے ہیں اور ان کی آبزرویشن لیتے ہیں۔ البتہ یہ آپ کے سپروائزر آپ کو بہتر گائیڈ کریں گے اور آپ کو بہتر ٹول مہیا کریں گے، جس کے ذریعے آپ جو بھی وہ ٹول مہیا کرتے ہیں آپ اسی کے مطابق ایک آبزرویشن لیں گے۔ اب ہم نیکسٹ ٹاپک ڈسکس کریں گے۔ نیکسٹ جو آپ کا انڈیکس میں جو کنٹینٹ ہے آپ کا، وہ ہوگا کلاس روم مینجمنٹ آبزرویشن۔ کلاس روم مینجمنٹ کے لیے جو آبزرویشن لی جاتی ہیں اس کے بارے میں آپ کو بتایا جائے گا۔ کلاس روم مینجمنٹ آبزرویشن کے اندر آپ نے جو آبزرو کرنا ہوتا ہے وہ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے جو ٹائم مینجمنٹ کے متعلق آپ نے آبزرو کرنا ہوتا ہے کہ ایک لیسن پلان جو ٹیچر ڈیلیور کر رہا ہے، کیا وہ جو مقررہ وقت ہے اس میں پورا وہ کر رہا ہے یا نہیں کر رہا۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے ٹیچرز کی موومنٹ، ٹیچر کتنی موومنٹ کر رہا ہے کلاس کے اندر، کلاس میں وہ کن کن اسٹوڈنٹس کو اٹینڈ کر رہا ہے، کیا وہ بالکل خاموش یعنی کہ ایک جگہ پہ رہتا ہے یا مختلف بچوں کے پاس جاتا ہے اور ان کو اسیس کرتا ہے، ان کو دیکھتا ہے، ان سے کمیونیکیٹ کرتا ہے۔ وہ اسکول کے اندر یا کلاس کے اندر کیسے سوالات پوچھ رہا ہے، کتنے سوالات پوچھ رہا ہے وہ بچوں سے کہ وہ بچے اس کے ساتھ انگیج رہیں، بچے ٹیچر کی طرف متوجہ رہیں۔ اس میں آپ نے یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ ٹیچر بچوں کے ساتھ کتنا وقت گزارتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک کلاس کے اندر ایک بچے کے پاس اگر ٹیچر جاتا ہے تو وہ اس کو کتنا 1 منٹ دیتا ہے، 2 منٹ دیتا ہے، یا اس سے کم ٹائم دیتا ہے۔ تو یہ تمام چیزوں کی جو آبزرویشن ہوتی ہے وہ آپ نے اسی ٹائم میں اسی ایک فارمیٹ کے تحت لینی ہوتی ہے، جس طرح کا فارمیٹ آپ اپنے ساتھ بنا کے لے کے جائیں گے۔ یہ کچھ فارمیٹ سکرین پر میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔
اس طرح کے فارمیٹ آپ استعمال کر سکتے ہیں ان آبزرویشنز کے لیے۔ کلاس روم مینجمنٹ کے اندر جو نیکسٹ چیز آتی ہے وہ یہ چیز آتی ہے کہ کویسچننگ کتنی ہو رہی ہے، ایک ٹیچر کتنے کویسچننگ کے ذریعے بچوں کو انگیج کر رہا ہے، کیا وہ اوپن کویسچن کر رہا ہے یا کلوز کویسچننگ کر رہے ہیں۔ اوپن کویسچننگ کے اندر تمام بچے پارٹیسپینٹ ہوتے ہیں، اور کلوز کویسچننگ جو ہوتی ہے وہ آپ کے اسپیسیفائی اسٹوڈنٹ کو آپ اسپیسیفائی کرتے ہیں تو ہی آپ اس سے پوچھتے ہیں۔ البتہ کلاس روم کو انگیج کرنے کے لیے اوپن کویسچن زیادہ اہمیت کے حامل ہوتے ہیں، اور کلوز کویسچن ایسے بچوں سے کیے جاتے ہیں جو بچے آپ دیکھیں کہ کلاس کے اندر اٹریکٹیو نہیں ہیں، وہ کلاس میں اٹینشن نہیں لے رہے، تو آپ ان سے کلوز کویسچن کر سکتے ہیں تاکہ ان کی اٹینشن کلاس کی طرف متوجہ ہو جائے، مبذول ہو جائے۔ اس کے بعد جو ٹاپک آتا ہے وہ چلڈرن انگیجمنٹ آبزرویشن کے متعلق آتا ہے کہ بچوں کو کتنا انگیج رکھا گیا۔ اب جو کلاس روم مینجمنٹ ہوتی ہے اور چلڈرن جو آپ کلاس روم مینجمنٹ کے ساتھ چلڈرن انگیجمنٹ آبزرویشن ہوتی ہیں، یہ تمام چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ انٹر لنک کر رہی ہوتی ہیں۔ چلڈرن انگیجمنٹ آبزرویشن کے لیے بھی کچھ ٹول استعمال کیے جاتے ہیں، یہ ٹول آپ سامنے سکرین پر دیکھ سکتے ہیں، اور آپ انہی ٹولز کا استعمال کر کے جو چلڈرن انگیجمنٹ آبزرویشن کو آسانی کے ساتھ سمجھ سکتے ہیں اور اپنے پورٹ فولیو کا حصہ بنا سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ڈیٹا یا ریکارڈ آپ کو یونیورسٹی یا سپروائزر کی طرف سے دیا جاتا ہے، جو آپ کا کوآپریٹو ٹیچر جو آپ کا سپروائزر ٹیچر ہوتے ہیں وہ آپ کو مہیا کرتے ہیں، تو ان کی مدد سے بھی آپ مزید بہتر طریقے سے چلڈرن انگیجمنٹ آبزرویشن کے بارے میں سمجھ سکتے ہیں اور جان سکتے ہیں۔ چلڈرن انگیجمنٹ ٹولز کے اندر آپ نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ بچہ کتنا انگیج رہتا ہے، وہ لیسن کے اندر پارٹیسپیٹ کر رہا ہے یا نہیں۔ بچوں کی وربل انوالومنٹ آپ نے دیکھنی ہوتی ہے، اس میں آپ نے گروپ ورک کے اندر یہ دیکھنا آبزرو کرنا ہوتا ہے کہ بچے کیا گروپ ورک کے اندر کوآپریٹ کر رہے ہیں یا نہیں۔ اس کے بعد ہم نیکسٹ کنٹینٹ کی طرف جائیں گے۔ نیکسٹ کنٹینٹ ہمارا یوز آف اے بی ایڈز کا ہوتا ہے۔ جو آپ نے آبزرو کرنا ہوتا ہے وہ اے بی ایڈز کے متعلق آبزرویشنز لینی ہوتی ہیں کہ کلاس روم کے اندر کون کون سی اے بی ایڈز ڈیورنگ دا ٹیچنگ یوز ہوتی ہیں۔ آپ ان تمام چیزوں کی ایک لسٹ آپ کو دی جائے گی، آپ وہ لسٹ بنا لیں گے اور اس لسٹ کا استعمال کرتے ہوئے آپ آبزرو کریں گے کہ ایک ٹیچر جو ہے وہ کون کون سے اے بی ایڈز کا استعمال کر رہا ہے۔ اس میں آپ نے یہ آبزرو کرنا ہوتا ہے کہ ڈیورنگ دا کلاس ایک ٹیچر اپنے لیسن سے متعلق اور جو عام روٹین میں استعمال ہونے والی اے بی ایڈز ہیں، ان اے بی ایڈز کا آپ نے ڈفرنس دیکھنا ہوتا ہے کہ کیا لیسن سے ریلیونٹ اے بی ایڈز بھی ٹیچنگ کے لیے استعمال کیے جا رہے ہیں یا نہیں۔ کلاس روم کے اندر آپ جو ٹیچنگ ایڈ استعمال کر رہے ہیں، مثال کے طور پہ وائٹ بورڈ ہو گیا، مارکر ہو گیا، اب چارٹس جو ہوتے ہیں وہ آپ کے لیسن پلان کے مطابق ہوں گے، ڈیسک وغیرہ تو یا آپ پلے کارڈز بھی وہ لیسن پلان کے مطابق ہوں گے، ایکٹیویٹی مٹیریل جو ہوگا وہ آپ کا لیسن پلاننگ کے متعلق ہوگا، ویڈیو کارڈز جو استعمال کی جائیں گے وہ بھی آپ کے لیسن پلان سے میچ کرنے چاہیے، ہیلپنگ نوٹس جو ہوتے ہیں وہ آپ کی بکس ہو سکتی ہیں یا آپ کے پاس جو نوٹس ہوتے ہیں وہ آپ کے پاس اویلیبل ہوں گے۔ اسی طرح آڈیو پلیئر، اگر آپ کے پاس کوئی چیز سٹوری ہے یا کوئی مضمون ہے یا کوئی چیز آپ سنانا چاہتے ہیں یا پوئم ہے تو آپ اس کو آڈیو پلیئر کے ذریعے بھی بچوں کو سنا سکتے ہیں۔ اس کے بعد ملٹی میڈیا ایک وائڈ ٹرم میں آتا ہے، اور میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان کے اندر ابھی تک کوئی ملٹی میڈیا کا جو رجحان ہے وہ بھی گورنمنٹ ٹیچر گورنمنٹ سکولز کے اندر کوئی ہے، اتنا زیادہ نہیں ہے، البتہ پھر بھی ملٹی میڈیا کا استعمال بہت سارے اسکولوں میں کیا جاتا ہے۔ ان تمام چیزوں کی لسٹ آپ نے اپنے پاس بنا لینی ہے، اور آپ نے آبزرویشن لینی ہے کہ ایک ٹیچر کلاس کے اندر جو پڑھا رہا ہے وہ ان چیزوں کا استعمال کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے، اور اسی پہ آپ نے ایک ریفلیکشن بھی تیار کرنی ہوگی کہ ہاں ٹیچر نے ان ٹائم کے اندر ان کاموں کے اندر حصہ لیا، اور فلاں فلاں یا جو اے بی ایڈز بھی وہ استعمال کرے گا اس کے بارے میں آپ اس کے ساتھ مینشن کریں گے۔ اس کے بعد جس کنٹینٹ کا میں ذکر کروں گا وہ سیشن پلاننگ ہے۔ سیشن پلاننگ مین آپ نے پورے سیشن کی ایک پلان بنانا ہوتا ہے
جس سیشن کو آپ نے ڈیلیور کرنا ہوتا ہے۔ البتہ یہاں پہ آپ نے سیشن پلاننگ کی آبزرویشن لینی ہے، اور آپ اس ٹول کی مدد سے سیشن پلاننگ کی آبزرویشن لے سکتے ہیں۔ یہ ایک ٹول آپ کو مہیا کیا جائے گا، یہ اسکرین پر موجود ہے، آپ اس کو دیکھ بھی سکتے ہیں اور نوٹ بھی کر سکتے ہیں، اور اگر آپ چاہیں تو کمنٹ باکس میں میسج کر کے آپ مجھ سے لے بھی سکتے ہیں۔ تو یہ ٹول جو ہے، اس ٹول کی مدد سے آپ سیشن پلاننگ کے بارے میں جانیں گے۔ سب سے پہلے جو چیز ہے یہاں پہ ہے یہ پریپریشن، مطلب آپ نے جو سیشن پلان کیا ہوا تھا اس کی پریپریشن کیا تھی۔ اس کے بعد پریزنٹیشن، اس کو پریزنٹ کیسے کرنا ہے آپ نے، اس کے بارے میں ایک پورا پلان ہونا چاہیے آپ کے پاس میں، یعنی کہ جو آپ کو ایک ٹیچر ہیں، جو آپ ٹیچر بننے جا رہے ہیں یا ایک ٹیچر ہیں، تو اس کو پریزنٹیشن کا پورا پلان ان کے ذہن میں ہونا چاہیے۔ اس کے بعد پروڈکشن کیا ہے اس کی، اس نے کتنا پروڈیوس کیا ہے، مطلب یہ ہے کہ انوالومنٹ کیا کر رہا ہے اسٹوڈنٹ کی، کتنی انوالومنٹ آ رہی ہے اس کے اندر۔ اس کے بعد پریکٹس کے متعلق کیا ہے، کون سے گروپ ورک اس نے ڈیزائن کرنے ہیں کلاس کے اندر، جو ڈیزائن کیے ہوئے ہیں آپ نے ان چیز کو نوٹ کرنا ہے کہ اس نے اسٹوڈنٹ سے پریکٹس کتنی کروائی ہے۔ اس کے بعد ایویلویشنز وہ کیسے کر رہا ہے، جو آپ کا ٹیچر ہے کوآپریٹو ٹیچر ہے اور آپ اسٹوڈنٹ ٹیچر ہیں، جب آپ آبزرو کرتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ اس نے ایویلویشن کون کون سے ایشو میں کی ہے۔ کیا شروع میں آتے ہی اس نے کچھ سوال کیے ہیں، یعنی کہ جو آپ کا جو لیسن پلاننگ ہے اس کے متعلق آپ کو بتایا جائے گا، یا جو ویڈیوز ہیں میری آلریڈی یہاں پہ جو موجود ہیں آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں کہ لیسن پلاننگ کیسے ہوتی ہے۔ تو ایویلویشن جو ہے وہ آپ درمیان میں بھی کر سکتے ہیں، آپ شروع میں بھی کر سکتے ہیں اور اینڈ پہ بھی کرتے ہیں۔ اس کے بعد فالو اپ کیسا تھا اس کا، اس فالو اپ کے اندر اس نے کون سے کام اسٹوڈنٹس کو اسائن کیے کہ اسٹوڈنٹ آسانی کے ساتھ وہ کام کر کے لا سکتے ہیں یا ان کے لیے تھوڑا مشکل ہوگا۔ تو ان تمام چیزوں کو آپ نے نوٹ کرنا ہے، اور یہ سیشن پلاننگ آپ نے اس طرح سے کرنی ہوگی۔ جو سیشن پلاننگ ہوتی ہے وہ آپ ایک پورے لیسن پلان کو آپ دیکھتے ہیں کہ پورے لیسن پلان کے اندر کون کون سی ایریاز میں وہ اچھا تھا اور کون کون سے ایریا اس کے ویک تھے۔ اب جو دو نیکسٹ کنٹینٹ آپ کے لیسن پلاننگ کے آپ کے پورٹ فولیو کے رہتے ہیں، ان میں لیسن پلاننگ ہے، لیسن پلاننگ ان انگلش اینڈ لیسن پلاننگ ان اردو۔ اب لیسن پلاننگ کے بارے میں آلریڈی ویڈیوز میں بنا چکا ہوں، اور جو اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن میں جن کے لنک میں مہیا کر دوں گا آپ ان کو جا کے دیکھ سکتے ہیں، اور آپ نے سب سے لاسٹ میں جا کے اپنے جو لیسن پلان خود کرنے ہوتے ہیں۔ اس کا جو مین مقصد میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں کہ تمام چیزوں کی آبزرویشن لینے کے بعد آپ نے خود ان لیسن پلان کرنے ہوتے ہیں، اور ان لیسن پلانز کو آپ نے کلاس روم کے اندر جا کے آپ کے سپروائزر کی موجودگی میں یا آپ کے کوآپریٹو ٹیچر کی موجودگی میں آپ نے ڈیلیور کرنا ہوتا ہے۔ اب آپ کا جو سپروائزر ہے، جو آپ کا جو کوآپریٹو ٹیچر ہے، وہ آپ پہ ریفلیکشن دے گا، اور جن جن چیزوں میں آپ کمزور ہوں گے ان میں بہتری لانے کی کوشش کریں گے اور ان کو امپروو کریں گے۔ اس پورے پورٹ فولیو کا جو آبزرویشن پورٹ فولیو ہے، اس کا ایک ہی مقصد ہوتا ہے کہ آپ آبزرو کریں کہ ایک ٹیچر کلاس روم کے اندر ٹیچنگ کیسے کرتا ہے۔ ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو رہی ہے، اور زیادہ لمبی ہونے کی وجہ سے میں اب اس کو یہیں پہ کلوز کرتا ہوں۔ اگر آپ نے ویڈیو کو لائک نہیں کیا اور سبسکرائب نہیں کیا میرے چینل کو، تو پلیز لائک اور سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی ویڈیوز بھی آپ کو ملتی رہیں۔ اس کے بعد جو نیکسٹ ٹاپک میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا وہ پروفیشنل پورٹ فولیو کے متعلق ڈسکس کروں گا کہ ایک آپ اپنا پروفیشنل پورٹ فولیو کیسے بنا سکتے ہیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے اندر، تب تک اپنا اور اپنے سے جڑے لوگوں کا خیال رکھیں اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں۔